العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس آیت کا مسلسل آپ کے سامنے شرف تلاوت حاصل کر رہا ہوں. اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر اس کائنات میں ولایت کا، حکمرانی کا، حکومت کا، مملکت کا اگر کسی کو حق حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات ہے. اس لیے کہ یہ انسان پر ظلم ہے، یہ انسان کی بے بصارتی اور بے بصیرتی کی دلیل ہے کہ اس جیسا ہی اس پر حکومت کرنے لگے. دیکھیے، اگر آپ کسی بھی انسان کو یا استبدادی طریقے سے یا جمہوری طریقے سے جس بھی عنوان سے آپ اسے جب منصب حکومت پر بٹھاتے ہیں تو وہ انسان کا تجربہ گواہ ہے اس بات کہ وہ انسان سب سے پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، بعد میں آپ کے مفادات کا سوچتا ہے. لہذا حق حکومت ایسے ذات کے پاس ہونا چاہیے جو کسی عنوان سے انسان کے جیسی نہ ہو. اس لیے کیونکہ کسی انسان کو اس جملے کو اور فارمولے کو یاد رکھ لیجیے گا کہ کسی بھی انسان کو انسان ہونے کے لحاظ سے دوسرے انسان پر فوقیت حاصل نہیں ہے. نہ کالے کو گورے پہ فوقیت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پہ، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے. غریب کو زیادہ ہے، غریب کو کم ہے. سب بات بڑی محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ اسلام کا بالکل اٹل رسول ہے کہ کسی بھی انسان کو، نہ ثروت مند کو غریب پر فوقیت حاصل ہے، نہ فقیر کو ثروت مند پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ مرد کو عورت پر، نہ عورت کو مرد پر، نہ بڑے کو چھوٹے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ فارس کو روم پر، نہ روم کو فارس پر. کسی بھی انسان کو انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. سب انسان پروردگار عالم کی نظر میں برابر ہے. اس لیے پروردگار عالم نے مملکت کا حق اگر رکھا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تبارک الذی بیدہ
ودی، بابرکت وہ ذات ہے کہ ملک کا حق اور استحقاق اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اچھا اب اگر پروردگار عالم ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس کے پاس تو زبان نہیں ہے نا، کیسے پتہ چلے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا ہمارے یہاں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی حکومتی مسئلہ، کوئی سماجی مسئلہ، کوئی اجتماعی مسئلہ، اور پروردگار عالم سے پوچھنے جا رہے ہیں، پروردگار کے پاس تو ایسے کان ہی نہیں ہے، وہ کہنا چاہتا ہے اس کے پاس زبان نہیں ہے، وہ سننا چاہتا ہے اس کے پاس کان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ بے شک ہم لوگ میرے نہ کان ہے سننے کے لیے لیکن سمیع ہے، نہ اس کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ ہے لیکن بصیر ہے۔ تو پروردگار ہم نے اس بات کو ڈکلیئر کر لیا کہ ہمارے اوپر اگر کسی کو حق حکومت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تیرے پاس چل کر آیا نہیں جا سکتا، تیرے پاس کوئی عرضی نہیں لائی جا سکتی، تیرے پاس کوئی درخواست پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو پروردگار نے کہا کہ میں ایسے انسانوں کو تمہارے لیے حکومت پر مقرر کر دوں گا جو دیکھنے میں تو تمہارے جیسے ہوں گے لیکن ان کی ذات کے اندر میرا نور متجلی ہوگا۔ وہ شاید تمہارے لیے فرق رکھتے ہوں گے کہ ایک کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، ایک کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا، ایک کا نام حسن ابن علی ہوگا، ایک کا نام حسین ابن علی ہوگا، ایک کا نام تم سید سجاد رکھ دو گے، ایک کا نام تم بہادر العلوم رکھ دو گے، ایک کا نام تم نقی رجوات رکھ دو گے، ایک کا نام تم نقی ہادی رکھ دو گے، ایک کا نام تم حسن عسکری رکھ دو گے۔ یہ فرق تمہارے لیے ہے، لیکن اگر ہماری نسبت بات کرو گے تو ہمارے لیے پہلا بھی محمد ہے، وسطی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہمارے لیے سب ہی ایک نور کی تجلیاں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد آل محمد، نعرہ حیدری یا علی۔ وہ جو فرما رہے ہیں یہ فرق تمہارے لیے ہوگا لیکن ہمارے لیے یہ سب ایک ہی نور ہے۔ اچھا بھائی ایک ہی نور ہو، اب یہ غیر محسوس کے لیے محسوس مثال دے رہا ہوں، ایک ہی نور ہو، ایک ہی بلب جل رہا ہے لیکن کیا اس کی روشنی صرف ایک نقطے پر آتی ہے؟ نہیں، پورے کمرے کو اجالا کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے۔ کیا اس زاویے کی روشنی اس زاویے کی روشنی سے حقیقتاً کوئی فرق رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی۔ کیا اوپر کی روشنی نیچے کی روشنی سے حقیقت میں کوئی فرق رکھتی ہے؟ بس جس طریقے سے ایک ہی نور پورے حجرے کو پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک ہی میرا نور ہے۔ وہ نور پہلے آئے تو اس کا نام تم محمد رکھ دیتے ہو، بعد میں آئے تو تم اس کا نام علی رکھ دیتے ہو، آخر میں آئے تو تم اس کا نام حجت رکھ دیتے ہو، درمیان میں آئے تو تم اس کا نام باقر اور صادق رکھ دیتے ہو۔ یہ فرق تمہارے لیے ہے لیکن میرے نزدیک ایک ہی نور چل رہا ہے، اسی کی سب روشنی اور خدمت ہے۔ اور انہی نوری سلسلے میں آج اس نوری سلسلے کی 7ویں کڑی جس کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، صلی اللہ محمد آل محمد، ان کی ولادت کی شب ہے۔ کم لوگوں کے علم میں ہوگا کہ آج 7ویں امام حضرت باب الحوائج کی ولادت کی شب ہے، لیکن ایام ازا کے احترام میں اور ایام ازا کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی بنا پر ہم 7ویں امام کی ولادت نہیں مناتے۔ اچھا یہاں پر یعنی بر صغیر میں پاک و ہند میں 7 صفر المظفر آج 6 ہے، کل 7 صفر المظفر ہوگی۔ 7 صفر المظفر کو بر صغیر میں یعنی ہندو پاک میں امام ہفتم کی ولادت کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن آپ ایران چلے جائیے، آپ افریقہ کے ممالک میں چلے جائیے، آپ عرب کے بعض خطوں میں چلے جائیے تو 7 صفر المظفر کو یہ سے معلومات عامہ کے لیے ڈسکس کر رہا ہوں، کوئی مہم بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ 7 صفر المظفر کو امام مجتبیٰ کی شہادت منائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں امام مجتبیٰ کی شہادت 28 صفر کو منائی جاتی ہے اور وہاں پر امام مجتبیٰ کی شہادت 7 صفر المظفر کو منائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہمارے کیلنڈر کے حساب سے 7 صفر حضرت باب الحوائج کی ولادت کا دن ہے، اور عام طور پر اب یہ خطیب کیا قصور کہیے یا صاحب سامعین کی تفسیر کہیے، بہرحال جس کے ذمہ آپ نے اس الزام کو ڈالنا ہے آپ ڈال سکتے ہیں، وہ یہ کہ
بعد کے جو ائمہ ہیں 7ویں امام ہے 8ویں امام ہے 9ویں امام ہے مصائب کی حد تک تو معلوم ہوتا ہے اور شاید وہ بھی اتنا ہی معلوم ہو کہ سب کو زہر دیا گیا ہے. میں پوچھ لوں زہر کس شے میں ملا کر دیا گیا تھا, زہر کس حاکم نے دیا تھا, کن شرائط میں دیا تھا, کن وجوہات کی بنیاد پہ دیا تھا, شہید ہوئے تو غسل کفن کس نے دیا, نتائج کیا نکلے, شیعوں کے حالات کیا تھے, وہ عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا. تو بہرحال میں نے آج کے اس دن کو بابرکت قرار دیتے ہوئے اور اس دن کے توفیل اور توسل سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا جو سلسلہ ہے تسلسل ہے وہ اس سے وقف کر دوں اس امام کے لیے جس کی کل ولادت کا دن ہے. اور ہم سب پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار باب الحوائج کے صدقے تمام مومنین کی تمام حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک صلوات پڑھ لیجیے امام کی ذات جس حد تک وقت مجھے گنجائش دے رہا ہے میں گفتگو کا محور 7ویں امام کی ذات کو قرار دوں گا. اچھا 7ویں امام اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 7ویں امام سن 128 ہجری قمری میں ولادت ہوئی ہے. آج کون سا سن چل رہا ہے؟ 1446. سن 128 ہجری قمری میں 7ویں امام کی ولادت ہوئی ہے. کہاں پر ولادت ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی ہے ابوا میں. اب ابوا کی اور خصوصیت آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا. جب ختمی مرتبت اپنی والدہ جناب آمنہ بنت وہب کے ساتھ اپنے ننیال رسول کا ددیال مکے میں رہتا تھا اور رسول کا ننیال مدینے میں رہتا تھا. جب رسول اپنی کمسینی میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ منورہ اپنے نانا سے اپنے ماموں سے ملاقات کے لیے گئے تھے, کمسینی میں تقریباً 4-5 سرکار کی عمر مبارک ہوگی, تو اس وقت جب مدینے سے نکلے تو مدینے سے نکلتے وقت تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے, ایک مقام ہے جس کا نام ہے ابوا. اب وہ نام میں تبدیل ہو چکا ہے, اب تو بڑا شہر بن گیا ہے ابوا. وہاں پر سرکار کی والدہ خلیل ہوئی اور وہیں پر ان کی رحلت ہوئی اور وہیں پر ان کی قبر مبارک ہے. جناب آمنہ بنت وہب کی قبر مبارک نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں, بلکہ مدینہ سے 200 کلومیٹر کی مسافت پر ابوا نامی گاؤں میں سرکار کی والدہ دفن ہے. ویسے ہی کہ جیسے سرکار کے والد جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی قبر مبارک مدینے میں ہے, کیونکہ ان کا انتقال وہ شام سے تجارتی سفر کے لیے آ رہے تھے, درمیان میں یثرب آیا. یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا. مدینے میں سرکار کے والد وہاں پر تجارتی سفر کے لیے کچھ دیر ٹھہرے تھے اور ٹھہرنے کے بعد وہیں پر ہی انتقال ہو گیا, وہیں پر ان کی قبر مبارک ہے. اور سرکار کی والدہ یعنی جناب آمنہ بنت وہب کی قبر مبارک ابوا میں. 7ویں امام کی ولادت ابوا میں ہوئی ہے. کون سی سن ہجری میں؟ 128 میں. اور 128 ہجری قمری میں ولادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے ظاہری طور پر اپنے دادا یعنی اپنے جد امجد یعنی ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام وہ نہیں دیکھا. اس لیے کیونکہ 5ویں امام یہ بڑا آسان سا تاریخ یاد کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے. 114 سورے جتنے سورے ہیں اتنے ہی سوروں کے سن میں 5ویں امام کی شہادت ہوئی ہے, یعنی 114 ہجری میں. اچھا 114 کو آدھا کر دے تو کتنا بنے گا؟ 57 بنے گا نا. 57 ہجری قمری میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے اور 57 ہی سرکار کا سن مبارک تھا جب سرکار کو ٹھہر دیا گیا. 5ویں امام کی بات کر رہا ہوں. 57 میں ولادت ہوئی ہے, 57 عمر مبارک تھی اور 57 کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیجیے تو کتنا بنے گا؟ 114. 114 میں سرکار کی شادی ہوئی ہے. لہٰذا اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو واقع کربلا میں ہمارے 3 معصوم امام موجود تھے. ایک تیسرے امام, ایک چوتھے امام اور ایک 5ویں امام جو جن کا عمر مبارک تقریباً 4 سے 5 برس تھا اور وہ کربلا کے آخری راوی تھے. ایک کربلا کے راوی ہمارے چوتھے امام ہیں اور دوسرے کربلا کے راوی ہمارے 5ویں امام ہیں. تو اس بنیاد پہ ہمارے 7ویں امام نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا لیکن اپنے والد کو, چونکہ چھٹے امام کی شہادت جو ہے وہ 148 میں ہوئی ہے, تو اس حساب سے 7ویں امام نے اپنے والد کو دیکھا ہے اور مکمل طور پر ان کی نگرانی میں ان کا رشد اور ان کی تربیت ہوئی ہے. 128 میں 7ویں امام کی ولادت ہوئی ہے. شہادت کب ہوئی ہے؟ 25 رجب سن 183 میں 183 میں
25 रजब 183 में सरकार की शादी हुई है। लिहाजा अगर 128 से 183 तक जाएंगे तो कितना सिन्न मुबारक हुआ? 55। सरकार ने इस ज़ाहिरी दुनिया में 55 बरस उम्र की है। अच्छा, इस उम्र मुबारक में जो सरकार ने गुजारी है, ये तकैये का इतना कठिन ज़माना था, इतना कठिन ज़माना था सरकार का, 7वें इमाम का इतना कठिन ज़माना था कि आपको किसी इमाम की निस्बत नहीं, किसी इमाम की बिला इस्तिस्ना, तारीख का छोटा सा तालिब इल्म की हैसियत से कह रहा हूँ, किसी इमाम की निस्बत आपको ये बात नहीं मिलेगी कि उस इमाम की जानशीनी को छुपाया गया है सिवाय 7वें इमाम में। इतना कठिन जमाना था। पहले इमाम ने अलगी तौर पर कहा कि मेरे बाद मेरा जानशीन मेरा बेटा इमाम मुश्तबा है। इमाम मुश्तबा ने 50 हिजरी में अलगी तौर पे कहा कि मेरा जानशीन सईदुल शुहदा है। सईदुल शुहदा ने अलगी तौर पे आशूर की असर में कहा था कि मेरा जानशीन मेरा ये बेटा सैयद सज्जाद है। चौथे इमाम ने अलगी तौर पे कहा कि मेरा बेटा, ये जो मेरा बेटा है बाक़िल उलूम, ये मेरा वसी है। पांचवें इमाम ने अलगी तौर पे कहा कि मेरा वसी मेरा बेटा जाफर सादिक है। लेकिन जब छठे इमाम की इमामत खत्म होने वाली थी, इतना शदीद तकैये का ज़माना था। आमतौर पे आप ये सब ये बातें सुनते रहते हैं मेंबरों से कि छठे इमाम का ज़माना बड़ा गोल्डन पीरियड था और उस वक्त जो है ना वो उलूम को बहुत तरजीह दी गई और बड़ा बेहतरीन वक्त था शियों के लिए। ये बात सही है, लेकिन आपने अगर तारीखी तौर पे जायज़ा लीजिए तो छठे इमाम की जो उम्र इमामत है उसे 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा। एक वो हिस्सा है जिसमें बनी उमैया और बनी अब्बास झगड़ रहे हैं हुकूमत के लिए। ये वो बेहतरीन गोल्डन एरिया था और एरा था कि जिस वक्त छठे इमाम ने इस कदर उलूम आले मोहम्मद की तरवीज की, उन्हें नशर किया कि मस्जिद कूफा में बेयक वक्त 4000 लोग कह रहे थे कि हमने आल सादिक, हमने जाफर सादिक से उनके जद की हदीस को सुना है। कितने शागिर्द थे? 4000, 4 नहीं, 400 नहीं, 4000 बेयक वक्त शागिर्द थे। लेकिन जैसे ही बनी अब्बास हुकूमत में आई, उन्होंने अपनी हुकूमत को संभाला। खुसूसन बनी अब्बास का पहला बादशाह है अबुल अब्बास सफ़ा, वो तो 6-7 महीने हुकूमत करके वासिल जहन्नम में हुआ। उसके बाद जो अगला बादशाह आया है जिसका नाम है मंसूर दवानिकी, जिसने बहुत तवील मुद्दत उम्र की है और वहाँ पे खिलाफत और हुकूमत की है और इतनी मजबूत हुकूमत थी कि छठे इमाम के लिए इसने इतना दबाव ईजाद किया, इतना घुटन का ज़माना ईजाद किया कि इमाम का सहाबी जब इमाम से मिलने के लिए आता है तो इमाम अपने सहाबी से कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा बात ना करो, मुझे खुदा पे सलाम ना करो, मुझे देख के फौरन यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझ पर हाकिम के जासूसों की जानिब से चेक लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में आ जाओ। चेक समझते हैं ना? चेक तो समझते हैं। चेक यानी क्या मतलब है? यानी मैं मुकम्मल तौर पर अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर अंडर निगरानी हूँ, मैं मुकम्मल तौर पे हाकिम के जासूसों की निगरानी और नजर में हूँ। लिहाजा तुम मुझसे ना मिलो, कहीं ऐसा ना हो कि जो इताब जो जुल्म मुझ पर होना है उस जुल्म की शुआएं और बाज़ाब तुम तक भी पहुँच जाए। लिहाजा तुम मुझसे दूर रहो। ये छठे इमाम की जिंदगी का जो इख्तितामी दौरानिया है, ये इतना कठिन ज़माना है। अब ऐसे ज़माने में जब छठे इमाम को अपने वसी और अपने जानशीन और अपने बाद वाले इमाम को मुकर्रर करना था, तो जब मंसूर आपको इस रिवायत से समझ आ जाएगा कि कितना सख्त और तकैये का और कितना दबाव का ज़माना था और घुटन का ज़माना था कि जब छठे इमाम को मंसूर दवानिकी ने जहर दिया। मंसूर दवानिकी का बायतब था बगदाद। बगदाद में फौरन उसने बैठ के कहा अपने वाली जो मदीने का गवर्नर था, उसका नाम था सुलेमान से कहा कि मुझे फौरन बताओ कि जाफर सादिक का जानशीन और वसी कौन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिलसिला इमामत को यहीं पर खत्म कर दूं। अब सुलेमान ने मालूम किया अपने जासूसों के चेहरे चपाटों के जरिए से बताओ कि भाई जाफर सादिक का वसी कौन है, तो मालूम हुआ कि छठे इमाम 5 लोगों को अपना वसी मुकर्रर करके गए हैं। अब 5 लोग जब मंसूर के पास फहरिस्त पहुंची तो उन वसियों में कौन कौन थे? पहला वसी खुद मंसूर दवानिकी था। अब खुद को तो नहीं कत्ल कर सकता था। दूसरा वसी कौन था? मदीने का गवर्नर सुलेमान। तीसरा वसी कौन था? छठे इमाम की ज़ौजा जनाब हमीदा खातून। चौथा वसी कौन था? छठे इमाम का बड़ा बेटा जनाब अब्दुल्ला अफ्ता। और 5वां वसी कौन था? हमारा इमाम 7वां इमाम बाबुल हवाइज इमाम हुसैन कासिम अलैहिस्सलाम। अब जब इसने देखा कि भाई ना मैं खुद को कत्ल कर सकता हूँ, ना मैं सुलेमान को अपने रिश्तेदार जो वाली गवर्नर है, गवर्नर मदीने का गवर्नर है, उससे भी कत्ल नहीं कर सकता, अब करूँ तो क्या करूँ? तो नतीजतन वो अपने उस मंसूबे से और अपने उस बुरे इक़दाम से पीछे हट गया। लेकिन अब सवाल तो यहाँ पे ये जो छठे इमाम के चाहने वाले होंगे वो कैसे पहचाने कि हकीकी वसी कौन है? भाई ये भी तो एक
سوال ہے نا، وہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے لیے بصارت سے زیادہ بصیرت درکار ہوتی ہے۔ جب تک انسان کو مکتب کے اصول نہ معلوم ہو، جب تک انسان کو مکتب کے قواعد معلوم نہ ہو، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حقیقی امام کون ہے اور جھوٹا امام کون ہے۔ اب جیسے ہی امام کے چاہنے والے کے پاس آیا کہ بھئی چھٹے امام کی شہادت ہو گئی ہے، منصور نے ذہن دے دیا ہے اور چھٹے امام نے 5 لوگوں کو اپنا وصی بنایا ہے، پہلا نام کیا ہے؟ کہا منصور دوانقی۔ اس صحابی نے کہا مرحبا مرحبا بابا، کیا بات ہو گئی؟ خدا کا شکر، خدا نے ہمیں آل محمد کے دروازے سے وابستہ کیا، اس لیے کیونکہ امام عادل کا وصی اور جانشین کبھی بھی ظالم نہیں بن سکتا۔ دوسرا کون تھا؟ سلیمان مدینے کا گورنر۔ کہا امام عادل اور امام برحق کا وصی کبھی بھی ظالم کا کارندہ نہیں بن سکتا، اس پر بھی کراس لگ گیا۔ تیسرا کون تھا؟ جناب حمیدہ خاتون، امام کا وصی کبھی بھی خاتون نہیں بن سکتی۔ چوتھا کون تھا؟ عبداللہ یفتہ۔ عبداللہ یفتہ کے پیر میں عیب تھا، کہا عیبدار کبھی بھی امام برحق کا وصی نہیں بن سکتا۔ پانچواں کون ہے؟ موسیٰ کاظم۔ جیسے ہی لوگوں نے پہچانا کہ امام نے موسیٰ کاظم کو اپنا وصی بنایا ہے، ایک مرتبہ آیت پڑھی کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار جانتا ہے کہ اپنی امانت اور امامت کو کس کے ذمہ پر رکھے۔ لہذا امام نے اس انداز سے چھٹے 7ویں امام کی امامت کو چھپایا ہے، مخفیانہ انداز سے اگلی نسل کو منتقل کیا۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے کسی امام کی نسبت آپ کو اتنا کرفیو زدہ ماحول نظر نہیں آئے گا جو ہمارے 7ویں امام کی نسبت نظر آئے گا۔ اب یہ 7ویں امام بنیادی طور پر 7ویں امام کا مقصد کیا تھا؟ 7ویں امام کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے لوگوں کی ہدایت کو انجام دیا جائے، کیونکہ امام ہدایت ہے، امام جلالت یا امام گمراہی نہیں ہے بلکہ امام ہدایت ہے۔ جو امام ہدایت ہوتا ہے اس کا بیٹھنا بھی ہدایت ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بھی ہدایت ہوتا ہے، اس کا خاموش رہ جانا بھی ہدایت ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ امام ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ حکومت اسلامی اس کے اہل تک پہنچ جائے جس کے لیے اہلیت اس کے اندر پروردگار عالم نے رکھی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میں آپ کو یہ روایت سنا دوں۔ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ 7ویں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد سود امام زمانہ بلند الصلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہارون نے 7ویں امام سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی دادی کا جو فدق ہے میں اسے واپس کر دوں، تو آپ فدق کے مجھے جو نقشہ ہے، فدق کا جو میپ ہے، جو اس کے حدود اربع ہے، وہ مشخص کر دیجیے۔ تو 7ویں امام نے کہا کہ دیکھ اگر میں فدق کا نقشہ معین کر دوں نا تو تو دے نہیں سکے گا۔ کہا نہیں فرزند رسول، میں اس وقت بہت چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی دادی کا حق دلا دوں اور وہ فدق جو آپ کا حق غصب کیا گیا تھا وہ آپ کو واپس کر دوں۔ واپس کر دیں، حدود اربع بتائیے۔ کہا حدود اربع سنے گا؟ ہاں۔ کہا کہ اس کی ایک حد عدن ہے جسے آپ آج یمن کہتے ہیں، دوسری حد اس کی دریائے خضر ہے جسے آپ آج کیسپین سی کہتے ہیں، تیسری حد اس کی سمرقند ہے جسے آج آپ رشیا کہتے ہیں، چوتھی حد اس کی افریقہ ہے جسے آج آپ بھی آپ افریقہ ہی کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہارون الرشید نے فدق کے یہ حدود اربع سنے، ایک مرتبہ 7ویں امام کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کو دے دوں تو میرے لیے کیا بچے گا؟ اگر میں آپ کو یہ دے دوں تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ تو 7ویں امام نے کہا میں نے نہ کہا تھا کہ تو میرا فدق مجھے واپس نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا فدق اصل صرف ایک بات ہے، تاریخ اور تاریخ سے پیچھے جا رہا ہوں کہ تاریخی پس منظر میں فدق در حقیقت صرف بات کا مسئلہ نہیں تھا، اصل فدق مسئلہ حکومت کا تھا، اصل مسئلہ فدق خلافت کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین نے مسجد نبوی میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے جسے آپ خطبہ فدق کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس پورے خطبے کو خصوصاً جب شہزادی کی شہادت کے ایام آئیں تو میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا 10 مسئلہ اور ملتمسانہ طور پر کہ خطبہ فدق کا حتماً مطالعہ کیجیے۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے پورے خطبہ فدق میں، پورے خطبہ فدق میں اول سے آخر، صدر سے ذیل، ابتدا سے انجام تک ایک مرتبہ بھی شہزادی نے خطبہ فدق میں فدق کا تذکرہ نہیں کیا۔
خطبہ فدق ہے، لیکن تذکرہ فدق کا تذکرہ کس کا کیا ہے؟ ہماری خلافت کا۔ تذکرہ کس کا کیا ہے؟ ہماری حکومت کا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ سیدہ اس خطبے میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن کے پاس فضیلت ہو حکومت بھی انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ جن کے پاس فضیلت ہو حکومت بھی انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ انہیں حکومت دے دیں جن کے پاس فضیلت نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صاحب لوگوں سے پوچھتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ میری ہدایت کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے فیصلوں میں بھٹک جاؤں اور گمراہ ہو جاؤں۔ لیکن اگر انسان خود صاحب فضیلت ہو، مطلب صاحب فضیلت کے پاس حکومت آئے تو اب اس کا بیٹھنا بھی فضیلت بنے گا، اس کا خطبہ بھی فضیلت بنے گا، اس کا صلح کرنا بھی فضیلت بنے گا، اس کا جنگ کرنا بھی فضیلت بنے گا۔ اگر وہ بستر رسول پر سو جائے تو اس کا سو جانا بھی فضیلت بن جائے گا۔ توجہ ہے؟ آپ سلوات پڑھ کے آگے آگے تشریف لے آئیے۔ اور گنجائش ہے، یہ سب خالی ہے، اور آگے سلوات پڑھ کے آگے آگے تشریف لے آئیے۔ لہٰذا بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ بنیادی مسئلہ حکومت کا مسئلہ تھا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک جملہ سن لیجیے، میں پھر چاہوں گا ساتویں وہاں پر میں جتنا سوچ کر آیا تھا کہنے کے لیے میں اس کے ایک حصے پہ نہیں پہنچا ہوں اور وقت جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بہرحال صرف ایک جملہ کہہ رہا وہ یہ کہ آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک تو ہے آپ کا مذہب جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوئی، اور جس میں کیا وہابی ہو، کیا آغاخانی ہو، کیا بوری ہو، کیا سنی ہو، کیا دیوبندی ہو، کیا بریلوی ہو، وہ سب آپ کے ساتھ مشترک ہے۔ مشترک ہے یا نہیں ہے؟ اچھا مذہبی شناخت کے بعد ایک ہے آپ کی مکتبی شناخت جسے آپ مسلکی شناخت کہتے ہیں۔ اس شناخت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ غدیر خون سے۔ غدیر خون پر جو پہلا شخص مارا گیا وہ کب مارا گیا؟ سقیفہ بنی ساعدہ۔ یہی ہے یا نہیں تاریخ کی؟ اچھا بھائی میرا سوال یہ ہے کہ غدیر میں رسول اللہ نے میرے ساتھ رہیے، غدیر میں رسول اللہ نے مولا متقیان کو کیا منتقل کیا تھا؟ کیا یہ کائنات میں افلاک میں معجزہ کرنے کی صلاحیت منتقل کی تھی؟ نہیں۔ کیا تقویٰ منتقل کیا تھا؟ وہ تو امام المتقین ہے۔ کیا علم منتقل کیا تھا؟ وہ تو باب علم ہے۔ تو منتقل کیا تھا؟ حق حکومت۔ بس غدیر مسئلہ عبادت کا نہیں تھا، غدیر مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں تھا، غدیر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو سب بعد کے فروعاتی اور فقہی اختلافات ہیں، یہ تو بہت بعد میں جا کے ایجاد ہوئے ہیں۔ غدیر مسئلہ خالصتاً حکومتی اور سیاسی مسئلہ تھا۔ بس آپ کے مکتب کی پہلی شناخت کیا ہے؟ غدیر حکومتی مسئلہ۔ اب یہ آپ کی ابتدا۔ اب آ جائیے آپ کی انتہا کی جانب۔ بھئی آپ کی انتہا کیا ہے؟ آپ صلوات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ عجل فرج ہو۔ یہ کس کے فرج اور گشائش کی بات کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کی ظہور کی دعا کر رہے ہیں۔ جب زیارت پڑھیں گے تو زیارت پڑھنے کے بعد سب سے بعد میں کسے سلام کرتے ہیں؟ وقت کے امام کو۔ بھئی وقت کے امام کو تم عجل فرجہم کہہ رہے ہو، وقت کے امام کے لیے دعائے عہد پڑھ رہے ہو، وقت کے امام کے لیے دعائے خطبہ پڑھ رہے ہو، وقت کے امام کے لیے انہیں بار بار عجل فرجہم کہہ کے بلا رہے ہو، وقت کے امام کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج پڑھ رہے ہو، وقت کے امام کے لیے اللہم کن ولیک الفرج پڑھ رہے ہو، ساری دعائیں پڑھ رہے ہو۔ اچھا بھئی وقت امام آگے کیا کرے گا؟ ساتھ ہے آپ کہہ رہے ہیں بھئی وقت امام کیا نمازیں سکھائے گا؟ کہ نماز تو سب پڑھ دے۔ وقت امام کیا روزے کے وقت کو تنظیم کرے گا؟ وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ وقت امام آگے سب سے پہلے کیا کرے گا؟ امام علی کی علوی حکومت قائم کرے گا۔ بس آپ کے مذہب کی ابتدا بھی حکومتی تھی، آپ کے مذہب کی انتہا بھی حکومتی ہے۔ اب درمیان میں مجھ سے آگے کوئی کہے مولوی صاحب آپ حکومتی باتیں بیان نہ کریں ممبر سے، کہیں آپ کا ممبر جو ہے وہ سیاسی نہ ہو جائے۔ ارے آپ کے مذہب کی تو ابتدا بھی سیاست میں تھی، آپ کے مذہب کا اختتام بھی سیاست پر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ممبر پہ سیاسی بات نہ ہو، ممبر پہ اہل بیت کی سیاست بیان نہ کی جائے، ممبر پہ اہل بیت کے سے فضائل پڑھے جائیں، ان کے اخلاقیات بیان نہ کیے جائیں، ممبر پہ اہل بیت کے فضائل پڑھے جائیں، لیکن وہ کس طریقے سے ازدواجی زندگی، کس طریقے سے عائلی زندگی، کس طریقے سے حکومتی زندگی گزارتے تھے وہ نہ بیان کی جائے۔
تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ انحراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اہل بیت کی ابتدا بھی حکومتی مسئلہ، آپ کے اماموں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ آپ کے اماموں کی مزاحمت تھی کس بات پر؟ کیا اس سے ہٹ کے مسئلہ تھا کہ ہمیں حکومت کا حق حاصل ہے خدا کی طرف سے اور تم قاسم؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیے ساتویں امام کی جانب، ساتویں امام نے اس انداز سے تقیہ کے زمانے میں شدید ترین، پھر میں کہہ رہا ہوں ساتویں امام کا جیسا تقیہ تھا نہ اسے پہلے اس تقیہ کی نظیر ملتی ہے نہ اس کے بعد میں، یعنی عالم یہ ہے کہ آپ کی روایات میں اصحاب مجبور تھے ساتویں امام کا نام زبان سے نہیں لیا جا سکتا۔ کہتے تھے ساتویں امام کے بارے میں کہتے تھے، اگر کوئی ساتویں امام سے روایت کرتا تھا تو کہتا تھا سألتہ عن الرجل، جو عربی بنیادی عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رجل مرد کو کہا جاتا ہے، کہتے تھے کہ میں نے الرجل یعنی مرد سے پوچھا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ساتویں امام کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، چھپا کر امام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ زمانہ تشیع نے گزارا ہے، ساتویں کسی امام کے بارے میں نہیں ملے گا۔ ساتویں امام کے بارے میں کہتے تھے میں نے رجل صالح یعنی ایک مرد سے یہ سنا ہے۔ آپ کی روایت بھری پڑی ہوئی ہے، اس میں روایت کس سے کی گئی ہے؟ کس امام سے؟ رجل صالح سے۔ کون ہے رجل صالح؟ ساتویں امام۔ کیوں رجل صالح کہا جا رہا ہے؟ کیوں قاسم نہیں کہا جا رہا؟ کیوں موسیٰ ابن جعفر نہیں کہا جا رہا؟ کیوں یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں نے باب الحوائج سے سنا؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر نام لیا حاکم کا کارندہ آئے گا مجھے گرفتار کر کے اسیر کر سکے۔ یہ کٹھن زمانہ تشریع نے گزارا ہے۔ اب ایسے عالم میں کس طریقے سے امام اس نہضت کو، اس تحریک کو، اس قیام کو، اس غم حسین ابن علی کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ میں صرف 2 سے 3 اقدامات جلدی بتا دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ ساتویں امام نے ایک جو اقدام کیا جس کی ہمیں نظیر کم نظر آتی ہے، اس اقدام کا نام، یہ میری جانب سے مجھے اردو میں اس سے بہتر لفظ نظر نہیں آیا، وہ ہے نفوذ۔ نفوذ کسے کہتے ہیں؟ نفوذ یہ کسے کہتے ہیں کہ ظالم کی حکومتی مشینری میں بظاہر ظالم کا آدمی دکھ رہا ہوگا لیکن وہ ہوگا میرا۔ آپ اسے جاسوس کے آپ کے ذہن میں جاسوس کا لفظ آ رہا ہوگا، نہیں جاسوس ایسے نہیں کہتے۔ جاسوس کیا کرتا ہے؟ جاسوس سے وہ صرف خبروں کا انتقال کرتا ہے، خبروں کو ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے۔ جو مخبری کرتا ہے اسے جاسوس کہتے ہیں۔ جاسوس کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفوذ کی بات کر رہا ہوں۔ نفوذ یعنی ظالم کی حکومتی مشینری میں جو بندہ ہے وہ میرا بندہ ہوگا، اور اس کی نمایاں مثال جناب علی بن یقین کی ہے۔ کون علی بن یقین؟ ہارون الرشید بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت کا جو رائٹ مین ہے، جسے آج کے زمانے میں آپ آسان کرنے کے لیے وزیر اعظم کہتے ہیں۔ علی بن یقین اس زمانے میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کس کا آدمی ہے؟ ہارون الرشید کا، لیکن اندرونی طور پہ کس کے مفادات کے لیے، کس کے مصلحتوں کے لیے، کس کی منفعتوں کے لیے، کس کے اجماع پر، کس کے آداب کے لیے، کس کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے؟ ساتویں امام پہ۔ اور میں آپ کو 2 سے 3 اقدامات علی بن یقین کے گنواؤں گا جو آپ نے کم سنے ہوں گے۔ علی بن یقین کے حوالے سے 2-3 واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن اس سے میں بچنا چاہ رہا ہوں اور وہ سنانا چاہ رہا ہوں جو آپ کی سماعتوں کے لیے شاید نہیں باتیں۔ یہ علی بن یقین شیعہ اتنے مالی طور پہ فقر اور ناداری کا شکار تھے کہ حکومتی خرچوں پر شیعوں کو حج کے لیے بھیجتے تھے، اور اس حج بھیجنے کے بہانے، کیونکہ اگر ڈائریکٹ کسی شیعہ کی مالی معاملت کرتے تو جاسوسوں کی نگران نظر میں آ جاتے، لہٰذا کیا کرتے؟ حج کے بہانے شیعوں کی مالی مدد کیا کرتے۔ کون؟ علی بن یقین۔ لہٰذا پہلا کام علی بن یقین کا کیا ہے؟ شیعوں کی مالی معاملت۔ دوسرا کام کیا ہے؟ امام کو خبر رسانی کرنا، امام کے ایلچی کے طور پہ امام کو خبریں پہنچانا۔ اور وہ کیسے ہے؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ساتویں امام کے زمانے میں ایک حسنی سید ہیں جن کا نام ہے حسین ابن علی، ان کو کہا جاتا ہے شہید فخر۔ شہید فخر نے ساتویں امام کی تائید سے قیام کیا، قیام کے بعد شہید ہو گئے، ان کے سارے اصحاب جو رفقات سادات وہ سب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ 90 امام نے کہا ہے، 90 امام کی حدیث ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد ہم سادات کے لیے سب سے بڑا صدمہ حسین ابن علی شہید فخر کی شہادت تھی۔ اتنا بڑا صدمہ اور اتنا بڑا، جسے آپ کہیے کہ سادات کے لیے لاس،
اب جو اس قیام کے جو اسیر تھے، جب وہ حاکم وقت کے پاس آئے، اب حاکم وقت نے اسیروں کے نام پڑھتا گیا، کہا کہ سب کے سروں کو تن سے جدا کر دو، سب کو قتل کر دو، اور کہا کہ ان کا جو بڑا ہے اس موسیٰ ابن جعفر کو پکڑ کے لاؤ، اس لیے کیونکہ یہ حسین ابن علی شہید وقت نے در حقیقت اسی کی اجازت کی بنیاد پر قیام کیا ہوگا۔ علی ابن یقین دربار میں موجود ہے، جیسے ہی ساری کاروائی سنی فوراً اپنے کاتب کو بلایا، اپنے ایجی اپنے قاصد کو بلایا، من وَأَن ساری رودات لکھ کر مدینہ امام کے پاس پہنچائے۔ اس طریقے سے خبر رسانی، یعنی پہلا کام کیا ہے علی ابن یقین کا؟ شیعوں کی مالی معاونت۔ دوسرا کام کیا ہے علی ابن یقین کا؟ امام کو دربار کے حالات سے باخبر کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے علی ابن یقین کا؟ تیسرا کام ہے علی ابن یقین کا شیعوں کو بھاری بھرکم جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس سے بچانا۔ کیسے بچانا ہے علی ابن یقین؟ آپ میں سے بات ہے، تاریخ کے حوالے پوچھ لیجیے گا اگر آپ نے پوچھنے ہو۔ کس طریقے سے بچا رہے ہیں؟ اس طریقے سے بچا رہے ہیں کہ ان سے مالی خراج لے رہے ہیں تاکہ نظروں میں نہ آئے، جو سب دے رہے ہیں آپ بھی دو، اور بیک ڈور سے وہ سارے پیسے شیعوں کو واپس پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے علی ابن یقین۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیے پھر امام نے اس علی ابن یقین کو کس طریقے سے بچایا۔ آپ کو وضو والا قصہ علی ابن یقین کا یاد ہوگا، اس لیے میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھا ہوں کہ وضو امام نے کہا کہ اوپر سے نیچے نہیں بلکہ نیچے سے اوپر وضو کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جاسوسوں نے ہارون کو خبر پہنچا دی ہے کہ علی ابن یقین در حقیقت موسیٰ کاظم کا آدمی ہے، لہٰذا تو اس پہ نظر رکھ۔ اب کیا کیا حاکم نے وہاں پہ جاسوس بتا دیا کہ علی ابن یقین کا وضو دیکھو کہ یہ اوپر سے نیچے دھوتے ہیں یا نیچے سے اوپر کی جانب غسل کرتے ہیں۔ اب جیسا ہی دیکھا تو علی ابن یقین نیچے سے اوپر دھو رہے تھے، جاسوس نے خبر پہنچائی، ہارون مطمئن ہو گیا کہ نہیں جو خبر آئی تھی وہ جھوٹی خبر تھی۔ دوسرا واقعہ علی ابن یقین کا وہ ایک مہنگے ترین پارچے کا اور لباس کا تھا کہ امام علی ابن یقین کے پاس ایک وزیر کی جانب سے، ایک وفد کی جانب سے بہترین لباس آیا۔ علی ابن یقین نے امام سے محبت کی وجہ سے کچھ پیسے، بہت سارے دینار، جواہرات، بہت ساری چاندیاں، بہت وہ لباس ساتویں امام تک پہنچایا۔ ساتویں امام نے سب کچھ رکھ لیا، وہ لباس واپس پہنچا دیا، کہا یہ اپنے پاس رکھو، یہ تمہیں کام آئے گا۔ جاسوس نے ہارون الرشید کو مخبری کی، چغلی لگائی، کہا کہ یہ علی ابن یقین نے وہ لباس جو تم نے اسے ہارون نے دیا تھا، جو تم نے فاخرہ لباس دیا تھا، وہ اس نے اپنے امام کو دے دیا ہے۔ ہارون نے علی ابن یقین کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے وہ لباس اپنے امام کو بھیجوا دیا ہے۔ علی ابن یقین نے کہا کہ نہیں، وہ ویسے ہی صندوق میں پڑا ہوا ہے۔ کہا تو یہیں پہ رہ، تو نہیں جائے گا۔ قاصد گیا، وہ صندوق کا پتہ بتایا، صندوق کھولا، وہ لباس کو دیکھا، وہ لباس ہارون کے پاس آیا۔ ہارون مطمئن ہوا کہ جس نے خبر پہنچائی تھی وہ چغل خور تھا، علی ابن یقین کے حسد میں خبر پہنچا رہا۔ اب امام اس انداز سے علی ابن یقین کا دفاع کرنا، لہذا امام کا پہلا کام اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے نفوذ۔ نفوذ کے ذریعے سے امام اپنے کام کو، اپنے اہداف کو حصول کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام ریورس تدبیر اپنا رہے ہیں، برعکس تدبیر۔ حاکم کیا چاہتا ہے کہ ہمارے ذکر کو مٹا دے، ہم ایک ایسی تدبیر اور حکمت عملی بنائیں کہ جو تدبیر اس نے میرے خلاف بنائی ہے وہ اسی کے منہ پر آ جائے۔ اب کس طریقے سے؟ ساتویں امام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے صفوان جمال۔ جمل سے، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اصل کہتے ہیں اونٹنی کو۔ اب جمال کے بعد یعنی صفوان جمال کا کاروبار جو تھا وہ اونٹوں کو کرائے پہ دینا تھا، جس طریقے سے آج آپ کے زمانے میں رینٹ ا کار ہوتا ہے، اس زمانے میں رینٹ ا کیمل، رینٹ ا ہورس، اونٹ کرائے پہ دیے جاتے تھے، گھوڑے کرائے پہ دیے جاتے تھے۔ تو اب صفوان جمال نے ہارون الرشید کو حج کرنے کے لیے اونٹ کرائے پہ دیے، مدینے میں بیٹھے۔ امام آئے صفوان کے پاس اور صفوان سے کہا کہ صفوان مجھے یہ بتا کہ یہ جو تم نے اونٹ دیے کرائے پر، تو کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ہارون جو ہے وہ ظالم اور غاصب بادشاہ ہے؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول معلوم ہے، لیکن میں نے تو صرف حج ہی کے لیے ان اونٹوں کو کرائے پر دیا ہے، اور جب یہ واپس آ جائے گا میں اپنے اونٹ لے لوں گا، یہ اپنے کام سے کرا جائے گا۔ تو امام نے ایک سوال پوچھا کہ صفوان جمال مجھے یہ بتا، کیا تیرے اندر یہ آرزو ہے کہ یہ ہارون الرشید خیریت سے واپس تیرے پاس آ جائے، تجھے اونٹ سپرد کر دے اور تیرا کرایہ تجھے دے دے؟ ہاں فرزند رسول بالکل ہے، واپس خیریت سے آ جائے،
مجھے میرے اونٹ دے دے، کرایہ دے دے۔ کہا کہ اگر توجہ فرمائے گا، اگر ظالم یہ باقی رہنے کی اتنی سی محبت بھی تیرے دل میں ہوگی تو تو بھی ظالم ہی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اگر اتنی سی محبت بھی، کتنی کہ یہ مکہ گیا ہے، مکے سے واپس آئے، مجھے میرے اونٹ دے، کرایہ دے، اپنے گھر چلا جائے، اتنی سی محبت بھی، اس کے بقا کی، اس کے باقی رہنے کی، اس کے بچ جانے کی اتنی سی محبت بھی اگر تیرے دل میں ہوگی تو تیرا حشر نشر بھی اسی جیسا ہوگا جیسا اس کا ہوگا۔ اب صفان جمال کرے تو کیا کرے؟ امام کا حکم آ گیا ہے۔ اب وہ ہارون کے پاس گیا، ہارون سے کہا کہ میں نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے ہیں، تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دے، سودا میں نے لگا دیا ہے۔ اب ہارون نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو کیوں یہ کام نہیں کر رہا۔ حکمان کہتا ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اس کام کو کر نہیں سکتا، نوکر چاکر رکھوں تو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہارون کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے موسیٰ کاظم کے کہنے پر یہ کام کیا ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تم نے موسیٰ کاظم کے کہنے پر یہ کام کیا ہے، اور اگر میری تیرے سے پرانی دیرینہ رفاقت نہ ہوتی تو میں کسی طور یہ اونٹ تجھے واپس نہ کرتا۔ اس نے اونٹ دیے صفوان کو، اور صفوان کو بہرحال وہاں سے رخصت ملی۔ بس دوسرا امام کا کام کیا ہے؟ ہارون کی تدبیر کو برعکس کرتے کرتے۔ تیسرا کام، یہ آخری کام بیان کروں، میں 7-8 کام امام کے اقدامات سوچ کے آیا تھا، لیکن بہرحال اس آخری اقدام کو بیان کر کے انشاءاللہ پروردگار عالم نے توفیق دی تو پھر کسی اور مناسبت سے 7ویں امام کے اس تذکرے کو آگے بڑھاؤں گا۔ لیکن اب یہ آخری امام واقعہ اور اقدام سن لیجیے، اور اسی کو میں ربط مسائل بناؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ تیسرا اقدام امام کا یہ تھا کہ اپنے فضائل کو بیان کرنا۔ ہارون الرشید لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد نبوی آیا، مسجد نبوی میں آ کر بلند آواز سے کہتا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اماں، سلام ہو آپ پر ہے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا جان۔ کیونکہ ہارون کے جد لگتے ہیں جناب عباس، اور جناب عباس کے بھائی ہیں جناب عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں رسول اللہ۔ یعنی اس قرابت کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو ہارون اور رسول اللہ کے درمیان چچا بھتیجے کا رشتہ نظر آئے گا۔ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اماں۔ امام آگے بڑھتے ہیں چیرتے ہوئے، صفوں کو صف شکنی کر کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، قبر رسول کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا جدہ، کہ سلام ہو آپ پر ہے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر ہے میرے نانا جان، تاکہ لوگ پہچان لیں کہ چچا بھتیجے سے زیادہ نانا نواسا زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لوگ یہ جان لیں کہ چچا بھتیجے سے زیادہ نانا نواسا زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب مامون عباسی نے 8ویں امام سے پوچھا کہ آپ اپنے اس جد کے ہونے کی وجہ سے آپ اپنی اس قرابت کی بنیاد پہ کیوں اتنا افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو 8ویں امام نے جواب دیا تھا، کہا تھا کہ مامون مجھے یہ بتا کہ اگر ابھی اللہ کے رسول قبر سے ظاہر ہو جائے اور تجھ سے تیری بیٹی کو اپنے عقد میں مانگے تو تو دے گا نہیں دے گا؟ کہا ہاں بالکل دوں گا، یہ میری گزشتہ نسلوں کے لیے بھی فخر کی بات ہوگی، یہ میری آئندہ نسل کے لیے بھی فخر کی بات ہوگی۔ اب ایک مرتبہ امام نے کہا کہ لیکن اللہ کے رسول میری بیٹی کو اپنے عقد میں نہیں مان سکتے تھے، کیونکہ میری بیٹی اللہ کے رسول کی نواسی بنتی ہے اور نواسی نانا کے عقد میں نہیں جا سکتی۔ بس ہمارے درمیان خون کی محرمیت ہے، تمہارے درمیان نکاح کے ذریعے سے محرمیت آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لہذا اس انداز سے 7ویں امام اس ہدف کو آگے لے کر چل رہے ہیں جس ہدف کی ابتدا غدیر خم میں رکھی گئی تھی۔ 14 سال 7ویں امام زندان میں رہے، یعنی اتنا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اتنا گھٹن کا زمانہ تھا کہ بار بار ہارون الرشید امام کو زندان میں ڈالتا ہے، کبھی صدیق بن شاہ کے زندان میں ڈالتا ہے، کبھی عیسیٰ ابن جعفر کے زندان میں ڈالتا ہے، کبھی بغداد کے زندان میں ڈالتا ہے، کبھی بصرہ کے زندان میں، اور امام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہی زندانوں کی نظر میں۔ اگر آپ توجہ فرمائیے، اگر یہ امام کو اس منصب کو دے دیا جاتا جس کا یہ اہل اور لائق تھا، تو
کیا آج امت مسلمہ اس انتشار کا شکار ہوتی کیوں ہے؟ کیا آج امت مسلمہ اس جہالت کی گہرائیوں میں ہوتی جس میں آج ہے؟ یعنی اماموں کے جو علوم ہمارے پاس آئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی کتابوں کو نہیں، کتاب خانے کے کتاب خانوں کو جلا دیا ہے، کتابوں کو اصحاب زمین کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے۔ ساتویں امام کے ایک شاگرد ہیں محمد ابن ابی عمیر کو ساتویں امام کی شاگردی کی وجہ سے ہارون الرشید نے اسیر کیا سندھی بن شاہر کے، کوئی جو امام کے جس زندان میں امام کی شہادت ہوئی، سندھی بن شاہر کے زندان میں اسیر کیا۔ اس محمد ابن ابی عمیر نے اپنی کتابوں کو اور اپنے علوم کو بچانے کے لیے 1,20,000 دینار سندھی کو دیے کہ تو مجھے زندان سے رہا کر۔ 1,20,000 دینار سندھی بن شاہ کو دیے کہ تو مجھے زندان سے چھوڑ دے۔ جب چھوڑ کے گھر پہنچے اپنے تمام تر علوم، اپنی تمام تر احادیث جو امام سے حاصل کی تھی، جو خطبات امام سے حاصل کیے تھے، اسے زمین تلے دفن کیا تھا۔ جب 1,20,000 دینار کی خطیر رقم دے کے سندھی کو دے کر جب گھر پہنچے ساری کتابیں جل چکی تھیں، سب کتابیں تہس نہس ہو چکی، اور جو کچھ بیان کیا پھر اپنے حافظے سے بیان کیا، جو حافظے میں ذہن میں ازبر تھا وہ اگلے اصحاب تک منتقل کیا۔ ایسا زمانہ تھا، اور کتنا مشکل انداز سے یہ تشیع ہم تک پہنچی ہے۔ یہ جو آج آپ بہت آسانی سے سیاہ پوش ہو کے گلیوں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے ڈیگ لگا کے ندیم سرور صاحب کے نوحے لگاتے ہیں، بہت بلند قامت علم نصب کرتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف آپ کا کمال ہے، نہیں، یہ نسلوں کی جرت اور بہادری تھی جس کی بنیاد پہ آج تشیع اس اوج پہ پہنچی ہے کہ ہم آسانی سے علم زمین پہ گاڑ سکتے ہیں۔ یہ آسانی سے ہمیں نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے اتنا خون بہا ہے۔ آپ صرف اماموں کو ہی دیکھ لیجیے کہ فاطمہ زہرا کو امت نے کتنا رلایا ہے، کبھی کربلا بلا کر رلایا ہے، کبھی کاظمین بلا کر رلایا ہے، کبھی سامرا اور مشہد بلا کر رلایا ہے۔ یعنی کیا کہوں کہ عجیب خاندان ہے، واقعی عجیب خاندان۔ کوئی خاندان تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں، آدم سے خاتم تک، خاتم سے لا یومنا حاضر تک اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایک خاندان ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کی 12 نسلیں اپنے مقصد پر قربان ہو گئی۔ یہاں تک کہ 8واں امام کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ما من منا الا مقتول و مسموم، کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یا اسے تلوار سے شہید کیا ہے یا اسے زہر سے شہید کیا ہے۔ آپ کا ایک امام کبھی موت نہیں ہوئی، بلکہ عالم یہ ہے کہ جیسے جیسے سلسلے اماموں کی کڑیاں آگے بڑھتی رہی، اماموں کی عمریں گھٹتی چلی گئی۔ آپ کا 9واں امام 24 برس کی عمر میں شہید ہوا، آپ کا 10واں امام 40 برس کی عمر میں شہید ہوا، آپ کا 11واں امام 28 برس کی عمر میں شہید ہوا۔ وہ یہ خاندان کیا پاکستان میں، کیا پاکستان سے باہر آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے اپنے مقصد کے لیے اتنی قربانی دی ہو اور اس حد تک آگے گیا ہو۔ بہرحال انسان ایک قربانی دیتا ہے، 2 قربانی دیتا ہے، پھر حاکم وقت کے ساتھ مصالحات پر اور مذاکرات پر اور ٹیبل ٹاک پر آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کا ایک امام بھی اپنے مقصد سے 10 بڑھا نہیں نہ ہو، کیونکہ ان کی رگوں میں اس فاطمہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے کہ جس کے دروازے پہ آگ لگ رہی تھی، لیکن اس نے اس دروازے کی آگ کو بھول گئی۔ شکم میں محسن شہید ہوئے ہیں، اسے بھول گئی، کہا کہ ابو الحسن کو مسجد نہ لے جاؤ۔ کیا ہے فاطمہ زہرا؟ 2 جملے دیکھیے، شہزادی کا کتنا عمر مبارک تھا، 18 برس کی عمر مبارک میں شہید ہوئی ہے، لیکن شہزادی میں اور اس کربلا کی ننھی سکینہ میں بڑی شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ شہزادی بھی کم سنی کے عالم میں شہید ہوئی اور حسین کی یتیمہ بھی بڑی کم سنی کے عالم میں شہید ہوئی۔ شہزادی پر بھی آگ لگائی گئی،
حسین کی یتیمہ کے دامن میں بھی آگ لگائی گئی ہے۔ شہزادی کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت علی جیسا صابر امام چیخ مار کر گر پڑا۔ جب سلمان نے پوچھا کہ اے یا علی آخر کیا وجہ ہوئی کہ رات کی تاریکی میں آپ چیخ اٹھ کر بیٹھ گئے، تو ایک مرتبہ سلمان سے کہا ہے سلمان فاطمہ زہرا نے کچھ زخم مجھ سے بھی چھپا کر رکھے تھے۔ اور یہی عالم آپ کو زندان شام میں نظر آئے گا جب سید سجاد نے اپنی ننھی بہن کو غسل دے رہے ہیں، ایک مرتبہ چیخ مار کر گر کر بیٹھ گئے۔ کہا مولا بیٹھ کیوں گئے؟ کہا کہ لعینوں نے اتنے درے مارے سکینہ کو کہ وہ پہلان جو پہنا تھا وہ بدن سے جدا نہیں ہوتا۔ اجروں کو مانگا لیکن ایک فرق پایا جاتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ شہزادی جب مدینے میں تھی تو مدینہ اپنا وطن تھا لیکن کربلا اپنا وطن نہ تھا۔ جب شہزادی مدینہ میں گریا کرتی تھی تو کوئی تماچے نہ مارتا تھا، کوئی کوڑے نہ مارتا تھا، کوئی تازیانی نہ مارتا تھا، لیکن جب حسین کی یتیمہ اپنے بابا میں گریا کرتی کوئی دامن کو آگ لگاتا، کوئی گرے جیتا، کوئی گوشوارے جیتا، کوئی تازیانے مارتا، کوئی دامن کو آگ لگاتا۔ اور جب شام غریبہ میں سکینہ کے دامن میں آگ لگی، ایک مرتبہ پشتے خیمہ پہ چلی، ایک ملعون سے پوچھا کہ شلی مجھے یہ بتا نجف کا رستہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بچی نجف کا رستہ کیوں پوچھتی ہے؟ سکینہ نے کہا ارے میرا دادا کائنات کا مشکل کشا ہے، میری مدد کرے گا۔ ارے نجف کا پتہ پوچھا، کہا دادا علی اپنی یتیمہ سکینہ کے دامن سے آج گزرا۔ اللہ لا تمنوا علی القوم الظالمین